جن کی حیثیت سماج میں کیڑوں مکوڑوں کی بھی نہیں ہوتی ہے، جن کو کوئی اپنے دروازے پر کھڑا ہونے نہیں دیتا ہے، جن کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ اپنے ہی گھر کے اندر اپنی کمائی سے پالے ہوئے اپنے بیٹوں کو ایک لفظ بول سکے، جن کی اتنی اوقات نہیں ہوتی ہے کہ اپنی پسند سے لائی ہوئی بہوؤں کے سامنے زور سے کھانس لیں، جن کا اپنا سماج میں کوئی وقار نہیں ہوتا ہے، وہ تک آ کر امام مسجد کا مطلب یاد رکھنا، امام مسجد کا مطلب ہوتا ہے حاکم وقت، وہ آپ کی بستی کا، آپ کے محلے کا حاکم ہے، اس کو آ کر کے وہ نخرے دکھاتے ہیں، اس کے ساتھ وہ بدتمیزیاں کرتے ہیں، اس پر وہ روک جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں ہے کیا؟ یہ انسان کے نیچ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، چونکہ کسی برابر والے سے ٹکر لینے کی ان کی اوقات اور جرت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی بھڑاس کسی برابر کی جگہ پر نکال نہیں سکتے، اس لیے وہ کمزور، بے بس، 2-2.5 ہزار کی نوکری کرنے والے مولوی، مؤذن، امام، جو بیچارہ وہ پہلے ہی مفلوق الحال ہے، اس پر آ کر کے بھڑاس نکال کر کے اپنے آپ کو، اپنے گندے جذبے کو تسکین دیتے ہیں۔ وہ اس قسم کے خبیثوں کی سماج میں کمی نہیں ہے، یہ بات تو سچ ہے۔ اچھا، دوسری بات قاری صاحب نے اس میں تنخواہ کے معاملے میں لکھی تھی کہ اس کو 4500 روپے دیے جائیں گا، کا مطلب ہو گیا کہ 100-125 روپے ڈیلی، 100-125 روپے ڈیلی کی اوقات آج سن 2024 میں کیا ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ یہ سب چیزیں بے شک یہ سب درست ہے، اماموں کے ساتھ، مسجد میں نماز پڑھانے والوں، مسجدوں میں اذان دینے والوں کے ساتھ، اور جناب مسجد میں صاف صفائی کرنے والوں کے ساتھ، مکتبوں میں قرآن پڑھانے والوں کے ساتھ، مدرسوں میں دینی تعلیم پڑھانے والوں کے ساتھ جو ناروا سلوک عوام الناس کا ہے وہ تو ہے ہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور اس کی سزا بھی مل رہی ہے، اس کی سزا بھی مل رہی ہے۔ یہ میں فیس بک لائیو چلا رہا ہوں، اسے بلو ٹک ہے اس وقت میرے فیس بک پر، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اور دیکھے گی، اور میں آپ ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے تھوڑے دنوں پہلے نہیں دیکھا، یہی لوگ جو امام اگر اونچی آواز میں بات کر دے اس کا استعفیٰ، امام اگر پہلے سلام نہ کرے، ابے ہماری تنخواہ لیتا اس نے ہم کو سلام نہیں کیا، اس کو نکالو، یہ کرو، اتنی بدتمیزی، مگر وہی امام جو مسجد کا حاکم ہے چھینک نہیں سکتا، ان کی مرضی کے بغیر تقریر نہیں، دڑمنڈوں کے خلاف تقریر کر دو تو دڑمنڈے مسجد سے، امامت سے نکال دیتے ہیں، اپنی داڑھی نہیں چھڑوائیں گے، امام بدل دیں گے۔ اگر کوئی امام مسجد میں بیٹھ کے دڑمنڈوں کے خلاف تقریر کر دے تو دڑمنڈے اپنی داڑھی نہیں چھڑواتے ہیں، امام کو نکال دیتے ہیں مسجد سے۔ ارے مردودو، مرو گے اس کے بعد پتہ چلے گا۔ آپ کی بات قاری زید صاحب بالکل صحیح ہے، آپ یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے تھے، لیکن اور اس کی سزا بھی مل رہی، اس کی سزا مل رہی ہے، امام سے نہیں دبیں گے، امام سے نہیں مار کھائیں گے، امام کو اپنا حاکم نہیں مانیں گے، وہ گھور کے دیکھے گا، اس کی آنکھیں نکال لیں گے، اس سے نہ دبنے والے پھر عیدگاہوں میں اور جمعوں میں اور الوداع کے جمعوں میں دو انسان وردی پہن کے بیتوں سے دوڑا کے مارا ہے، جوتے چھوڑ کے بھاگے ہیں مسجدوں میں، یہی کمینے بھگے ہیں کہ نہیں بھگے ہیں؟ 2 آدمی اپنے امام جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے سینے میں نور نبوت ہے، جو ممبر پہ کھڑا ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اس سے تو نہیں دبیں گے، پھر 2 ہوم گارڈوں سے لاٹھیوں سے پٹے ہو کرونا کے نام پر پوری مسجد، اور بھگت چلے گئے چپل چھوڑ کے کھیتوں میں، یاد ہے؟ یہی اسی لیے اختر وحیدی کڑوا لگتا ہے۔ پھر پٹے ہو کہ نہیں؟ عیدگاہوں میں، الوداع کے جمعوں میں دوڑا کے مارا ہے، اور پتہ نہیں وہ مارنے والے تھے کون، کس نسل سے ان کا تعلق تھا۔ امام سے نہیں دبیں گے، مت دبو، پھر اللہ نے کہا ہم تمہیں دکھاتے ہیں، پھر امام مسجد سے تو تم دبو گے نہیں، پھر دیکھو تم 2 آئیں گے وہ 500 ہو گے، تم کو بھگا کے ماریں گے، چپلیں چھوڑ کے، نیتیں توڑ کے بھاگے ہو، پٹے ہو، ان کا کچھ کر لیتے؟ امام کا تو بہت جلدی گریبان پکڑ کے اس کو قتل کرنے لگتے ہو، ان کا کر لیتے کچھ؟ اللہ کہیں نہ کہیں تو نکالتا ہے، کہیں نہ کہیں تو دیتا ہے اللہ۔